کافی پروگرام انہوں نے سنے کہ خصوصی طور پہ اسی جس دی رعایا ہیں ساڑھے اتھے ٹھیک ہے 14 دی ولایت ہے لیکن اسی رعایا جڑے کھایا ہے اٹھنا ہے وہ 12ویں سرکار سرکار حجت قائم آل محمد دے منصور نال صلوات باواز بلند 4 دوست آگے رل جائیں میں انہاں واسطے 2-4 منٹ اس بانے لے رہے ہوں تو انہاں دعوت دے رہے ہیں جناب قبلہ علامہ صدر صاحب لاہور سے تشریف لائے اپنے مخصوص انداز پاک ذکر دی تلاوت کر سن ایسا خوبصورت درود پڑھو کہ بار جڑے کھلوتے نو بھی تشریف لائیں باواز بلند محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری زندہ باد زندہ باد مرزا باد نعرہ ولایت نعرہ ولایت اللہ بلند صلوات اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاة والسلام صلواتک علیہ وعلا والتحرین اولادہ المعصومین فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عیناں حتی تسکنہ ورزقا طوباً و تبتیہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فارج شریف نادی علی المظہر العجائب تجدون لکافی النوائب ولو امن وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر یہ دور دور جو احباب تشریف فرما ہو کوشش کرو گلدستے کی مانت قریب قریب تشریف لے آؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمستقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور قائم آل محمد منتقم آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث
जो चुप बैठे हो, तुम्हें वारिस की समझ नहीं आ रही, एक जुमला देता जाऊं। बड़े बड़े कत्ल हुए हैं दुनिया में, 72 से कई गुना ज्यादा कत्ल हुए, हजारों की तादाद में लोग कत्ल हुए, खत्म हो गए। कुछ दिन कहानी चली, खत्म हो गई। आज तक करबला क्यों जिंदा है? वारिस जिंदा है। बहुत शुक्रिया साला, मेहरबानी से यार। आज तक करबला का जिंदा होना। मेहरबानी, आज तक करबला का जिंदा रहना, अपनी पूरी आबोताब के साथ जिंदा रहना। हर बंदे जो बाज़मीर है उसके दिल पे नक्श हो जाना, ये सिर्फ वारिस की बरकत है। जिनके वारिस नहीं होते जिक्र ही खत्म हो जाते हैं। झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस। एक बाबा जी, एक जुमला मैं आपकी नजर करने लगा हूँ। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप मिंबर पे फरमा रहे थे, बहुत कमाल बातें हैं। एक गुजारिश करने लगा हूँ, विलायत जबरदस्ती ना मनवाओ। आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। बहुत कुछ कहा जा चुका है विलायत पे। आज मैं एक जुमला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सैयद सरकार तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, मेरी तरफ देखना है। बहुत कुछ कहा जा चुका है, विलायत के बगैर चारा भी नहीं। एक दुश्मन शायर है जिसने विलायत की तारीफ की। बहुत कुछ विलायत पे लिखा जा चुका है, गदीर पे बहुत 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 कुछ लिखा जा चुका है। दुश्मन शायर है जिसने तारीफ की। उससे पूछा गया, मोहम्मद का सफेद दिन की रोशनी का ऐलान कोई मामूली ऐलान था? कोई छोटा ऐलान था? कोई मामूली ऐलान था? दूसरा सवाल उससे करने वाले ने किया, ये बता मोहम्मद जो करता है वो अपनी मर्जी से करता है या उसके कहने पे? कहता है ना ऐलान मामूली, ना ऐलान करने वाला मामूली, ना ऐलान करवाने वाला मामूली। उन्होंने कहा फिर कबाहत क्या है, मसला क्या है, क्यों नहीं कबूल करता विलायत को? उसने कहा तुमने विलायत समझी नहीं। उन्होंने कहा क्या? उसने कहा विलायत की कम से कम तारीफ ये है, अली के सामने गले पे छुरी रख के कहो या अली तेरी ये मलकियत है। सैयद दादा ये दुश्मन शहर कह गया। बहुत शुक्रिया। कम से कम गले पे छुरी रख के कहो। मैंने कहा मारना नहीं, गले पे छुरी रख के कहो या अली तेरी मिल्कियत है। अच्छा, जिसका मालिक कोई हो उसका गुलाम अपनी मर्जी से कुछ करता है? जवाहर शाह जी बात दूर चली जाएगी, कर दूं बात। मौला की इज्जत की कसम, कमजोर विलायत है उस बंदे के पास जो अली की विलायत भी बयान करे, बीमार होने के बाद डॉक्टर की दवाइयां खाए। कमाल विलायत है उसकी जो गाजी के अलम के नीचे जलते हुए चिराग से शिफा ले। बहुत शुक्रिया सैयद सरकार, आपकी क्या बात है? विलायत तो नाम ही यकीन का है। यकीन हो कमजोर, बंदे बात करें विलायत की। बाबा हर एक के बस की बात नहीं विलायत। एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। विलायत जिन्होंने कबूल की उनका एक वाक़या सुनाता हूँ। आपकी तारीख में एक शायर का नाम है कुमैत असदी। बहुत बड़ा शायर है, खुतबा भी छोड़ दिया मैंने कहा बात चल पड़ी है तो बस चला ही लेते हैं। कुमैत असदी सही माने विलायती है, हक के मवद्दत। अजहर शाह जी सरकार हक के मवद्दत अदा करने वाले, क्योंकि विलायत हक के मवद्दत की अदायगी के बगैर भी अधूरी है। अजर मवद्दत अदा न हो, विलायत का हक अदा नहीं होता। जिस दौर में ये है उस दौर के मोहम्मद का नाम है बाक़िर अलैहि सलातु वस्सलाम। बादशाह इल्म की खैरात मखलूक तक मारिफत के साथ तकसीम करने में मसरूफ है। यही तो मोहम्मद का कमाल है, एक वक्त में कई जगह पे होता है।
صرف مدینے میں بیٹھ کے میرے مولا نے علم نہیں تقسیم کیا، دنیا کے جس کونے میں بھی جس نے ہدایت طلب کی بادشاہ اس کے پاس پہنچے۔ حضرت شاہ جی سرکار بزرگ ہیں، میرے بزرگ ہیں، بابا کی جگہ ہیں، اللہ کے عدل کے خلاف ہے، شیطان کو مہلت دے نمائندہ نہ بھیجے گی۔ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، شیطان کو وقت معلوم تھا کہ مہلت دے تیرا جتنا دل چاہے بہکا، بچانے والا کوئی نہ ہو، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ اور ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، یہ تمہارے صاحب الزمان کے ظہور پر دنیا کہے گی یہ تو میرا دیکھے ہوئے ہے، یہ میرے دیکھے ہوئے ہے، یہ میرے دیکھے ہوئے ہے۔ ہر دور کا بندہ کہے گا میرا دیکھا ہوا ہے، یہ تو وہی ہستی ہے، یہ تو ہمارے دیکھے ہیں۔ شاہ جی اس کے پیچھے لاجک کیا ہے بتاتا جاؤں۔ اگر شیطان ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، رحمان کا رحمان بندہ بھی ہر جگہ موجود ہے، چہرے بدل کر، روح بدل کر۔ مہربانی علی بادشاہ قمیت اسدی مولا مالک العلوم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، بادشاہ کو سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بادشاہ نے کہا علیکہ السلام۔ اتنی دیر میں ایک بندہ یا تاریخ نے جس کا نام جابر لکھا ہے، یہ وہ جابر نہیں، جابر عبداللہ الانصاری نہیں، یہ دوسرا جابر ہے، ولایت بتانے لگا۔ امید ہے بات آپ کے دلوں تک پہنچے گی، پھر کردار میں بھی تبدیلی آئے گی۔ یہ میں دیکھتا ہوں امام بارگاہوں میں قبریں بنی ہوتی ہیں، ہر مومن ہر عزادار کا یہ حسرت اور خواہش کا ارادہ ہوتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں ایسی جگہ دفنانا جہاں میرے اوپر حسین کے ماتمی چلے، ہے نا؟ جملہ دوں سید سرکار، پیر محل ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، ہر ماتمی، ہر عزادار، ہر مومن، ہر سید کی خواہش ہوتی ہے ایسی جگہ دفنایا جائے جہاں میرے اوپر مومن چلے، اس کے قدم، اس کے پاؤں کی ٹھوکر مجھے لگے۔ کیا خوش قسمتی ہے، یہ کیا کمال ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی جگہ دفن ہونے کے لیے منتخب کرتے ہوئے لوگوں کو کہہ جاتا ہے، کیا اس کا کمال ہے۔ لیکن میں اس کی خدمت میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا سے جانے کے بعد مومنوں کے قدم، مومنوں کی ٹھڈے، مومنوں کی ٹھوکریں خوش ہو کے سہتا ہے، دنیا میں سہے نہ پتہ چلے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ سید سرکار، کیا بات ہے یار۔ جملہ میں بہت بڑا کہہ گیا، جس تک پہنچ گیا تو بسم اللہ، نہیں پہنچا تو سوچتے رہیے۔ سید سرکار ایسے ہیں بھائی جی، اوپر ٹھڈے نہیں، جوتوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ کا سوچ شاہ جی سرکار، جوتوں کے ساتھ، کوئی بات نہیں بھی، مومن ہیں چلیں جوتوں کے ساتھ، متوجہ رہیے گا جی۔ بسم اللہ۔ جوتوں کے ساتھ چلیں، میری خواہش ہے، میری حسرت ہے۔ یہاں جوتوں کے ساتھ چلنا برداشت ہو جاتا ہے، دنیا میں اگر کوئی مومن کچھ کہہ دے، بولتا ہی نہیں تو اسے 6 مہینے نہیں بولتا، 6 سال نہیں بولتا، زندگی بھر نہیں بولتا، اور پھر کہتے ہیں میں نے ولایت قائم کی۔ عمار آنے کا فائدہ ہی نہیں نا، میں بھی میٹھی گولیاں دے کے چلا جاؤں، آنے کا کیا فائدہ میرا؟ پھر بھی بندہ کہ میں نے ولایت قائم کی۔ فرمایا تیرے باپ کا قاتل ہو ہمارا چاہنے والا۔ بہت شکریہ بابا جی، یہ جملہ سید سرکار آپ کی کتب کی زینت ہے، مہربانی جناب، بہت شکریہ، شکریہ سادات و بابا جی۔ تیرے باپ کا قاتل ہو ہمارا چاہنے والا، دشمنی نہ رکھنا۔ اور تمہیں پتہ چل جائے نا جس نے ولایت قبول کی، پتہ چل جائے نا جس نے ولایت قبول کی، اس کے چہرے کو دیکھنے کا کتنا ثواب ہے۔ پیر محل معمولی معاملہ نہیں ہے، ہاں جو میں کتب میں پڑھ بیٹھا ہوں، بات رہ نہ جائے۔ مولا مالک العلوم بادشاہ کی خدمت میں جابر آیا، سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا علیکم السلام۔ جابر کیسے آنا ہوا؟ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، بہت انوکھا واقعہ ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ سرکار میرا دل تھا رسول کے فرزند کو سلام کروں،
اور میں کچھ نہ کچھ بادشاہ سے لوں۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام لینا کیا ہے؟ آقا وہ بس غربت میں دن گزر رہے ہیں، ایک وقت کھانے کو ہے، ایک وقت نہیں، آقا کچھ دے، لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے شاہ جی، سید جی انوکھا واقعہ ہے تاریخ کا۔ پہلا معصوم کا ایسا جملہ ہے جو مجھے تاریخ میں ملا کہ آپ کے 5واں امام فرماتے ہیں جابر تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ لولاک کے مالک، کائنات کے مالک، علا کل شین قدیر کے مظہر، جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں نواز دے، وہ فرماتے ہیں تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ کرم جو کرنا تھا، اتنی دیر میں کمیت آگے بڑھا، بادشاہ میرا سلام۔ علیہ السلام۔ انسان جیسے تشد میں بیٹھتا ہے نا دو زانو ہو کے بادشاہ کے سامنے، آت ایسے بندے ہیں، عرض کرتا خدمت میں مولا میں نے آپ کے گھر کی ثنا لکھی ہے، قصیدہ لکھا ہے، نظم لکھی ہے، آپ کے گھر کی شان لکھی ہے، آپ کا مقام دنیا کو بتانے کے لیے میں نے کچھ لکھا ہے، سرکار اجازت ہے میں سناؤں؟ فرماتے ہیں سنا، تجسس ابھی ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں سنا۔ اس نے نظم شروع کی، نظم مکمل کی۔ 5واں امام نے، زمانے کے محمد نے، آل نال حاکم نے، علی کے چہرے نے، میں بڑے آرام سے آج کڑا پڑھ رہا ہوں۔ سید سرکار کی محبت اتنی زیادہ ہے، سادات پیر مال سارے آپ نے مجھ سے بڑا پیار کیا ہے، میں مشکور ہوں۔ میں کوئی اوکھی شرط تو نہیں لگا تھا، ہے جی دیدار نصیب ہو جاتے ہیں، آپ کے قدم آ جاتے ہیں، برکت ہو جاتی ہے، خون جو میں توجہ کیجئے گا۔ بادشاہ نے اس کا قصیدہ مکمل ہونے پر نوکر کو حکم دیا جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ۔ نہیں پہنچے، دیر ہو گئے۔ پہلا کہہ رہے مجھے دے، فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ ولایت والا بیٹھا تھا، میں یوں کیوں نہ کہوں، پہلے کی ولایت حلق کے اوپر تک تھی، دوسرے کی ولایت حلق کے نیچے تک تھی، دوسرے کا معیار کچھ اور تھا۔ ابھی نتیجہ آپ کے سامنے آنے لگا ہے۔ سرکار نے فرمایا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لیا، تھیلی لیا۔ بادشاہ کے سامنے آ کے اس نوکر کو، کمیت کو کہا یہ کمیت امام نے تجھے انعام دیا ہے۔ تاریخ میں نے پڑھا سرکار کمیت نے تھیلی کو نہیں دیکھا، کمیت نے اسے دیکھا جسے دیکھنا عبادت ہے۔ ولایت ایسے تھوڑی قائم ہوتی ہے۔ مہربانی سادات مومن، بہت شکریہ۔ کمیت نے تھیلی کو نہیں دیکھا، کمیت نے کیوں؟ باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، بیٹے کا نہیں ہے نا جی؟ ہاں جی بسم اللہ۔ جو بھی دور کا علی ہو اس کا چہرہ دیکھنا عبادت، اس کا ذکر کرنا عبادت۔ لیکن مزاج محمد نے ایک دفعہ کروٹ بدلی تھی، جب فرمایا نا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، ایک دن مزاج محمد نے کروٹ بدلی، فضیلت بتانے لگے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ فرماتے ہیں لیکن میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت۔ بہت شکریہ، مہربانی سادہ۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا فضیلت والا کام کرے، بھلا کیوں؟ سوچا نہیں آپ نے؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، مہدی کا انتظار افضل عبادت۔ کیوں؟ وہی تو مہدی ہے جو ایک وقت میں 13 علی دکھائے گا۔ فضیلت کا معیار تو یہی ہے نا، فضیلت کا کمال تو یہی ہے نا، ایک وقت میں 14 کی زیارت ہونا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ جی توجہ کیجیے گا۔ سرکار میرا دل ہے میں ایک اور نظم قصیدہ سناؤں۔ بادشاہ فرماتے ہیں سنا۔ وہ جو تھیلی دے رہا تھا نا 10,000 اشرفیوں کی، ہمار وہ تھیلی ہاتھ نہیں لگائی شاہ جی، اس نے اس کے زانوں کے ساتھ رکھ دی، اس نے تھیلی کو دیکھا ہی نہیں، بادشاہ کو دیکھتا رہا۔ پھر ہاتھ باندھ کے عرض کرتے میرا دل ہے میں ایک اور نظم، ایک اور قصیدہ سناؤں۔ فرماتے سنا۔ پھر نظم سنائی، مکمل کری۔ بادشاہ نے پھر حکم فرمایا 10,000 کی تھیلی اور لے آؤ۔ پھر کمیت کو 10,000 کی تھیلی دینے کے لیے نوکر کھڑا ہے۔ کمیت کی آنکھیں
مولا مالک العلوم پہ اٹکی ہے. پوچھو کمیت بھئی کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے؟ شاہ جی ولایت پھر قائم ہونی چاہیے نا. آئے ہائے ہائے, کمیت مہربانی, سلام ہے, کیا مزاج ہے سادات و مومنین. کمیت کی آنکھیں بادشاہ کے چہرے پہ اٹکی ہے. کمیت اپنی عبادت میں فرق نہیں آنا دیتا تھا, کہتا ذرا برابر بھی فرق نہ آئے. میرا چہرہ بادشاہ کے چہرے, میری آنکھیں بادشاہ کی آنکھیں, ادھی متوجہ رہے, انہی کے چہرے کی تلاوت کرتی رہے, انہی کا دیدار کرتی رہے. مکمل سرکار کی وہ دوسری 10,000 اشرفیوں کی تھیلی بھی کمیت اسدی نے ہاتھ نہیں لگایا, وہ بھی زانوں کے ساتھ رکھ دی. اب یہ پھر عرض کرتا ہے, ادھر وہ جابر بیٹھا تھا, حیران ہو کے سوچتے ہیں میں نے مانگا, مجھے فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں. یاد ہے جملہ بھول تو نہیں گیا, یہ نہیں مانگ رہا تو عطا, پیر محل دیر ہو گئی, جملہ رہ گیا, جملہ رہ گیا, خدا کی قسم جملہ رہ گیا. علی عباس جو مانگ رہا اس کو فرمانا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں, جو نہیں مانگ رہا عطا ہی عطا, عطا ہی عطا, عطا ہی. سرکار میرا دل ہے میں ایک اور قصیدہ, ایک اور نظم سنا, اس نے بسم اللہ میرا دل ہے میں اب ایک جملہ نظم کا سناتا جاؤں. کہتے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھ کمیت کو اس قابل بنایا, میں اس کے سامنے بیٹھ کے اس کے گھر کی ثنا کر رہا ہوں جن کے نام کے سہارے زمین و آسمان قائم ہے. کمال کہہ گئے یا الہی یا الہی. تیسری نظم تیسرا قصیدہ, بات مکمل کروں وقت لے نہ جائے. تیسری نظم تیسرا قصیدہ, بادشاہ نے پھر حکم دیا جاؤ 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے کر آؤ. 30,000 اشرفیوں کی تھیلی اس کے زانوں کے ساتھ رکھی ہے. یہ بادشاہ کے سامنے یوں کر کے بیٹھے, سرکار مجھے اجازت ہے. ہاں لیکن ذرا یہ بتا ہم کون ہیں؟ سرکار آپ امام زمانہ ہیں, آپ قرآن ناطق ہیں, آپ جو کہیں وہ حق ہے. آپ نے جو جملہ کہہ دیا وہ لوح محفوظ کی زینت بن گیا. آپ وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین و آسمان باقی ہیں. آپ نہ ہو کائنات ختم ہو جائے. آپ ہیں مخلوق کو لنگر ملتا ہے. آپ ہیں پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. شاہ جی ولایت بابا جی, میں نے پچھلی دفعہ ایک جملہ کہا تھا, یاد پڑتا ہے مجھے, نہیں کہا تو میں کہا تو دہرانے لگا, نہیں کہا تو پھر کہنے لگا. یہ جو آم ہے نا, آم یا کوئی بھی میٹھا پھل ہے, سیب ہو, آم ہو, انگور ہو, پڑھ کے دیکھو کتب, ان سب میٹھے پھلوں نے ولایت علی قبول کی تھی. بات ولایت پہ چل پڑی ہے تو بسم اللہ. آپ کی کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے, آپ کے ان اٹھے ہاتھوں کا سلام ہے پیر محل, بہت شکریہ. ان سب پھلوں نے, معصوم نے فرمایا تھا جس جس پھل نے ہماری جد کی ولایت قبول کی اللہ نے اس میں مٹھاس ڈال دیا. اب بندے کہتے ہیں ہم بھی ولایتی ہیں, تو پھل سوال کرتے ہیں, آم سوال کرتا ہے, سیب سوال کرتا ہے. میرے اندر تو ولایت علی کی وجہ سے مٹھاس آ گئی, تیرے اندر بھی آئی. ہائے ہائے ہائے, شاید میں کچھ کہہ پایا ہوں یار. کیا تیرے اندر بھی مٹھاس آنی چاہیے تھی نا, تیرے اندر بھی مٹھاس آئی. یہ ہے ولایت کی خوشبو. لے آئیں پڑھنے والوں کو بسم اللہ. میں بات اپنی مکمل کروں گا. لے آئیں درود پڑھیں شہنشاہ. توجہ ہے جی. اچھا بسم اللہ, بات میں وہیں سے شروع کروں گا جی. بسم اللہ. علی نے عطا کی ہو
जिंदगी की नवीद। जी जिन्हें अली ने अता की हो जिंदगी की नवीद, वो दस्ते मौत से हरगिज़ डरा नहीं करते। रात की छांव में सोते हैं सांस लेने को, अली के मानने वाले मरा नहीं करते। शाह जी, आपने कहा तो मैं 2 मिसरे सुनाने लगा। लौहे महफूज की तकदीर से डरना क्या, लौहे महफूज की तकदीर से डरना क्या, बख्त तो मौला के बुलाने पे बदल जाते हैं। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह। शायरी की तरफ चला गया, शायरी बात रह जाएगी। हाँ डायरी भाई, बात रह जाएगी। मैं मुड़ पड़ा, याद रखी फिर भूल न जाए। लौहे महफूज की तकदीर से डरना क्या, बख्त तो मौला के बुलाने पे। ये मजलिस में तुम खुद आए हो या मौला ने बुलाया? मौला ने बुलाया। बदलो फिर बख्त, अहद करो। आज हुसैन का होर वो था जो 61 हिजरी में था, महदी में तेरा होर हो। हो बदलो बख्त अपने, फिर बख्त ऐसे नहीं बदलते। बदलो अपने वक्त। ये मजालिस तुम्हारे वक्त बदलने तो आती है, तुम्हारे मुकद्दर संवारने तो आती है। बात रहना जाए, मुतवज्जे रहिएगा जी। 30,000 अशरफियों की थैली कुमैत असदी के जानों के साथ रखी है। सरकार पूछते हैं कुमैत मैं कौन हूँ? इजाजत मांगने लगा ना, मौला इजाजत है। सरकार फरमाते हैं मैं कौन हूँ? आप लौलाक के मालिक हैं, आप कायनात के मालिक हैं, आप अला कुल्ले शैन कदीर के मगर हैं। आप जो चाहें जब चाहें जिसे चाहें जहाँ चाहें। ये तारफ बैठा करवा है। नज़में भी बड़ी खूबसूरत पढ़ी, कसी देती है, बड़ी खूबसूरत पढ़े। अब तारफ करा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं कुछ और। कहा आपके बारे में ये भी हकीकत है रोज़े रोशन की तरह, आप जिसको जो देते हैं वापस नहीं लेते। ये अपनी ज़बान से कह रहे हैं, निकलवाया ना बादशाह ने। जिसको अता करते हैं वापस नहीं लेते। सरकार फरमाते तू इतनी मारिफत रखता है? जी मौला। फरमाते फिर हमने तुझे 30,000 अशरफियां दी, तूने क्यों नहीं ली? मैंने कहा सैयद मुझे अनोखा वाक़ा मिला है, सादात पीर महल, मेरे जुमले ज़ाय ना हो, अनोखा वाक़ा मुझे पूरी तारीख में मिला है। बादशाह फरमाते हैं क्यों नहीं उठाई 30,000 अशरफियां? कदमों पे हाथ रख के कहते हैं आका अगर मैंने अशरफियां उठा ली, ना विलायत कायम रहती है ना मवद्दत अदा। आपकी क्या ना विलायत कायम रहती है ना हक के मवद्दत अदा होता है। यकीनन उसने कहा होगा मौला ये ज़बान तेरा अतिया, ये अल्फाज तेरा करम, मेरा चलना फिरना तेरे बरकत से। मौला मेरी सांसें चल रही है तेरे एहसान से। मौला एक मोहसिन के इतने एहसान के बदले के बाद बंदा फिर कुछ मांगे। आका मैं 30,000 अशरफियां ले जाऊं, कब तक अपने पास रखूंगा? तेरी निगाह ही काफी है, तेरी दुआ ही का। बाबा जी विलायत वो नहीं, मेरे मौला की इज्जत की कसम, मेरे अली की विलायत वो नहीं जो पैसों में बिक जाए। पीर माल ना बुलाए मुझे बार बार, बुलाएगा तो फिर हकीकतें सुननी पड़ेगी। हाँ वो विलायत नहीं, खुदा की कसम विलायती होता ही बाकमाल है। विलायती सरापाए विलायत, खुशबुए विलायत, विलायती के जिस्म के हर हिस्से से विलायत नजर आती है। विलायती की आंखें अपनी आंखें नहीं, इमाम का सदका लेके फिरता है। मैंने पिछली दफा कहा था ना, ज़हन नशीन रखना, विलायत कमजोर है। अगर आज भी हम गाजी की अलम को देखने के बाद कोई हराम चीज देखते हैं, कमजोर है विलायत। आज भी विलायत कमजोर है। अगर हम बैठकर अपनी उस जबान से, जिस जबान से इस घर पे दरूद पढ़ते हैं, उस जबान से किसी मोमिन का गिला करते हैं, किसी की गिबत करते हैं, विलायत कमजोर है। कायम करो विलायत, ये है कायम करना। यकीन का मयार पैदा करो,
किसी ने ज्यादती कर भी दी, किसी से हो भी गई, माफी दे दो, क्या होता है, बड़ापन है। मरने के बाद जनाजा रखा होगा, तुम्हारा वारिस खड़ा होकर कहेगा इसको माफ कर दो, उससे बेहतर नहीं मरने के बाद माफी मांगो, जिंदगी में मांगो ना। आपके क्या यही होता है ना, मैयत सामने रखी होती है, वारिस खड़ा होकर ऐलान कर रहा होता है, और जनाब जितने भी आए हो ना, मेहरबानी करना, इसकी कोई गलती हो, कोई गुनाह हो, कोई खता हो, कोई आपसे ज्यादती कर गए हो, कोई आपका हक खा गए हो, कुछ हो, माफ कर देना। अफसोस नहीं, मरने के बाद माफी मंगवाई तो क्या मंगवाई, बड़ापन दिखाओ ना, पीर महल में खुशबू विलायत आनी चाहिए, ये विलायत है। मेहरबानी जनाब, सादात मोमिनीन का आपस में ऐसा इत्तफाक। अच्छा, मैं एक जुमला अर्ज करने लगा। सैयद सरकार, आप में से सब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका जज्बे मोहब्बत कायम में देख बैठा हूँ, आप में से सब चाहते हैं इमाम का ज़हूर हो, चाहते हो ना भाई, माशाअल्लाह आपकी आमीन भी बहुत बढ़िया, चाहते हो ना बादशाह का ज़हूर हो। अच्छा मुझे ये बताओ, बादशाह के दौर में क्या होगा? एक तकरीबी मुझे खमसा चाहिए, मैं बादशाह के दौर के वो मनाजिर दिखाऊं जो रजत की कुतुब में मैं पढ़ बैठा हूँ। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक जुमला बताने लगा। बादशाह का आप सब चाहते हो मौला का ज़हूर हो, मौला का ज़हूर हो, सारे इकट्ठे हो गए ना, हैं? सब देखना चाहते हो ना, बादशाह के दाएं बाएं हो गए, इकट्ठे हो गए, बस इसी तरह समझ लो अभी इमाम का ज़हूर हो गया, तुम सब इकट्ठे हो जाओ। होय होय होय, तुम पर ज़हूर इमाम हो गया, तुम सब इकट्ठे हो जाओ, तुम सब एक हो जाओ। जब एक हो जाओ, हो सकता है तुम्हारी एक ना होने की वजह से बादशाह को देर हो। सही है सरकार, टीवी पे बैठो, लंदन की बात है, किसी ने सवाल किया, हो जी एक कुम के साथ एक नहर है, लिखी है रिवायत हमारी कुतुब में, कुम के साथ एक नहर है, इमाम आएंगे, इतने हजार बंदों की गर्दन पे तलवार चलाएंगे, वो नहर खून से भर जाएगी। बताइए हकीकत है, अब इमाम के फरमान को भला कौन झुठला सकता है? वो काफिर ही झुठला सकता है। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर दिया, मैंने कहा मैं सिर्फ इसका जवाब इतना दूंगा, अगर मखलूक अपना मिजाज बदल ले, इरादा तो ला इरादा बदल लेगा। बहुत शुक्रिया यार, सलाम है यार, आपके क्या कहते? अगर मखलूक अपने मिजाज बदल ले, मौला जी बिस्मिल्लाह उल अमर है, साहिब अल अमर है, अपना इरादा बदल लेंगे, कोई देर लगती है? जी जी बिस्मिल्लाह, खूबसूरत बात की है सैयद। सिर्फ रहमतुल आलमीन नहीं सैयद, इतने औसाफ हैं तेरे इमाम के, इतने औसाफ हैं। अली बादशाह जैसी हस्ती मिंबर कूफा से नीचे उतर के फरमाते हैं, मेरा माँ, मेरी माँ, मेरा बाप महदी तुझ पे कुर्बान है। जब बादशाह ने खुतबा इरशाद फरमाया ना, या अली, मिंबर कूफा से नीचे उतर के फरमाते हैं, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, तू वो है। आम हस्ती का नाम है कायम आले मोहम्मद। ये जो तुम नमाज जुम्मा में खड़े होते हो ना, 11 का नाम आते खड़े नहीं होते, 12वें बादशाह के नाम पे खड़े होते हो, ये तुम्हारा कमाल नहीं, उलमा का कमाल नहीं, किताबों का कमाल नहीं, आले मोहम्मद के घर की सुन्नत है। किसी भी शहजादे के सामने महदी का नाम आता था, बैठा हुआ शहजादा खड़ा हो जाता। शादी में एक जुमला आपने कहा ना रहमतुल आलमीन है, मैंने कहा सिर्फ रहमतुल आलमीन नहीं, जितने सरकार अंबिया रहमियत के समंदर, जितना या अली करम का मुरक्का, जितना मेरा हसन हिल्म का बादशाह, जितना मेरा हुसैन शुजात का समंदर, सारे आले मोहम्मद के घर का करम अगर इकट्ठा हो जाए उसे महदी कहते हैं। कोशिश करो, मेहरबानी है ना, उसके करम को दस्तक दो, उसका करम हासिल। हम तो माइल बा करम है देने के लिए, कोई लेने वाला भी तो हो। किसी ने लिखा बादशाह तो कर्म करने के लिए तैयार है। ये कब होता है कर्म? जब अपनी जात की नफी हो,
بات ولایت کی میں مکمل کروں، محترم قصہ چھیڑ بیٹھے ہیں، وقت کافی ہو گیا، مجھے آگے سیالکوٹ بھی پہنچنا ہے، میں بات اپنی مکمل کروں، متوجہ رہیے گا۔ سرکار آپ جس کو عطا کرتے ہیں واپس نہیں لیتے، سرکار جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، اٹھایا کیوں نہیں؟ مولا یہ کو میرا اپنا کمال تھوڑا ہے، مولا میں شاعر بنا ہوں آپ کی برکت سے، میں ثنا کرتا ہوں آپ کے کرم سے، مولا میں چلتا پھرتا ہوں آپ کی عنایت سے، مولا میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں، مولا آپ وہ ہیں ایک لمحے کے لیے مجھ سے نظر اٹھا لیں مجھے تو دشمن کھا جائے۔ اشاروں میں سے یہ سرکار میں پیغام لے کے جا رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے مہربانی، گر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے، مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ بادشاہ آپ وہ ہیں دشمن خان، آقا آپ تو بڑے کریم ہیں، صرف اس دشمن سے نہیں اس دشمن سے بھی بچاتے ہیں جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی ہے۔ سرکار یہ سارا کرم آپ کا ہے، سرکار میں آپ سے آپ کے کرم کا بدلہ لوں۔ شاہ جی ولایت قائم فرمایا، قومیت ہم بھی راضی، ہمارا نانا محمد بھی راضی، ہمارا اللہ بھی راضی، ہمارا بابا یا علی بھی راضی، ہمارا پورا گھر راضی، ہمارا تجھ پہ سلام، میری پوری جد کا تجھ پہ سلام، تو نے ولایت قائم کر کے دکھائی، اس میں کوئی شک نہیں، جن کو ہم مل جائیں ان کو دنیا کی کسی محتاجی کی ضرورت نہیں۔ ہم راضی، اجازت ہے بادشاہ، ہاں ہماری دعائیں تیرے ساتھ۔ چل پڑا، اتنی دیر میں وہ جابر جو بیٹھا تھا نا، وہ اندر ہی اندر سوچ رہا تھا، میں نے مانگا تو مجھے فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اب آگے بھی کمال تھے نا، اندر ہی اندر سوچنے والے سوچ کو اندر ہی اندر دیکھنے والے نے دیکھ لیا۔ سرکار فرماتے تو یہی سوچ رہا ہے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، فرماتے ہیں ادھر آ، قریب آ، تمہارے 5ویں امام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، زمین سے 2 روایت، ایک سونے کا اونٹ ایک سونے کا ہاتھی برآمد ہوا۔ سرکاری کے 2 روایتیں پڑھیں، سونے کا اونٹ سونے کا ہاتھی برآمد ہوا۔ بادشاہ فرماتے تیری مرضی جتنا لے جا، ہاتھ بڑھائے، جوہر شاہ جی ہاتھ بڑھائے، بادشاہ نے ایک جملہ کہا وہاں، فرماتے ہیں لے تیری مرضی، لیکن محشر والے دن اللہ کو جواب خود دینا۔ فرمایا مگر ہاں ہم قمید جیسے عاشقوں کا جواب اللہ کو خود دیں گے، جو ہماری رضا پہ راضی ہم اس کا جواب اللہ کو خود دیں گے، جو اپنی مرضی کرے گا وہ محشر والے دن اپنا جواب خود۔ امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا۔ بدلو اپنی زندگیاں، مزاج بدلو، کردار بدلو، انداز بدلو۔ اور رات وہ ایک سہیوال پڑھ رہا تو ایک ہمارے واجب الاحترام کوئی پنجابی میں پڑھ رہے تھے مصری، او جی اینو تے جنت نہیں لبے گی، یہ دیکھ لو جنت والا ٹوکن شارٹ ہے۔ میں انہوں نے گزارش کی تھی، میں نے کہا یار ایسے نہ کرو، یہ مجالس اعزا تو جنت کا ٹوکن دینے کے لیے ہوتی ہیں، بلاؤ نا ادھر، لوگوں کو بھگاؤ تو نہ آنا یار، محبت سے بلاؤ یار، خدا کی قسم محبت کی چھری بہت بہت کو کاٹ جاتی ہے۔ میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی، میں پھر عرض کرنے لگا ہوں، نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، اس لیے واجب الاحترام بھی بھائی ہیں، بیٹھے ہیں، میری پہلی ملاقات ہے ان سے، ان کا چہرے سے میں شناسا نہیں، یہ بھی جملہ لے لیں، توجہ میری طرف کیجئے گا۔ اندھیروں کو برا کہنے والے عقل مند نہیں ہوتے، اندھیروں کو غلط کہنے والے عقل مند نہیں ہوتے، عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اندھیروں میں چراغ جلائے۔ آپ کی کیا بات؟ بدلو مزاج، بدلو کردار، بادشاہ تمہارا منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے۔ ایک جملہ دینے لگا ہوں پیر محل، اگر اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے ہم خود بادل ہوں۔ ایک جملہ دینے لگا ہوں صحیح، آپ کا امام کا ایک لقب ہے، بلکہ اس میں مقدس ہے الشمس، ایسا سورج جو کبھی ڈوبے بھی نہ۔ کئی بندے گھبرا جائیں گے، یہ کیسا ہو سکتا ہے جی، یہ کون سا سورج ہے جو ڈوبتا نہیں؟ بابا یہ بھی تمہارا سورج نہیں ڈوبتا، یہ یہاں ڈوبے گا کہیں اور نکل آئے گا۔ یہ تو ڈاکٹر اقبال کو سلام ہے کمال کہہ گیا، وہ کہتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید رہتے ہیں، وہ تو اہل ایمان کی بات کر گئے۔
کیا کمال کہے گئے شاہ جی، کبھی حقیقت منتظر نظر آ لباس مجا ہزاروں سجدے، چھوٹی بات نہیں کر گیا وہ تو ایک اعلیٰ لوگوں کو کہہ لیا سورج کی تشبیہ دے بادشاہ الشمس ہے۔ اچھا جب سورج کی روشنی نہیں ہوتی قصوروار بادل ہوتی ہے نا، جب نیچے نہیں آ رہی ہوتی وہ جی بادل ہیں جی، وہ جی سورج کی روشنی نہیں آ رہی، کوشش کرو محبت کا ٹائم ہے، تلوار کا کام تلوار پہ چھوڑ دو، ذوالفقار کا کام ذوالفقار پہ چھوڑ دو، وہ اپنا کام کرے گی۔ ذوالفقار کا تو کمال ہی یہی ہے، جب بھی کاٹتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ آئے آئے ہاں جی، ذوالفقار کا کام ذوالفقار پہ چھوڑو، آپ سورج کی روشنی کو زمین پہ آنے دو، مخلوق تک پہنچنے دو، بادل نہ بنو، یہ نہ ہو کل کو آنے والا سورج تم سے پوچھے میری روشنی کو روکے رکھا تھا۔ آنے دو روشنی، مخلوق خدا کیوں ابھی تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا؟ ایک شاعر نے کمال ایک جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں بس ایک نظارہ عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا، جو ہر نے اپنا طبیب بدلا تو ہر کا فوراً نصیب بدلا۔ بننے دو مخلوق خدا کو ہر، آنے دو، ولایت قائم کرو، صاحب زمان کی برکت سے آپ سب کی ولایت قائم ہو جائے، وہ ولایت قائم ہو جائے جو والی ولایت کا بیٹا تم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو بادشاہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا یار مجھے ایک بات بتاؤ، بندے چند پریشان بیٹھے ہیں، سلمان سے بڑا کوئی ولایتی ہے ولایتی؟ سلمان کتنا بڑا ولایتی تھا، دسترخوان علی لگتا تھا۔ بس ایک جملہ میں تو سمیٹ چکا تھا، جملہ سامنے آ گیا، علی عباس اس لیے بھائی آج کرنے لگا ہوں۔ دسترخوان علی لگتا ہے، سلمان بھی لنگر کھاتا ہے، محسم بھی کھاتا ہے، کمبر بھی کھاتا ہے، بوزر بھی کھاتا ہے، مقداد بھی کھاتا ہے، سارے عاشق کھاتے ہیں۔ سلمان کا درجہ ایمان کا کون سا ہے جی؟ 10واں۔ شاہ جی مجھے کسی دن حکم کیجئے گا، ایمان کے کل درجے ہیں 10، جن کا نوکر 10ویں درجے پر اس کا مولا کیا ہوگا؟ کسی دن حکم کیجئے گا میں اس بات کو کھولوں۔ بہت شکریہ یار، سلام ہے، مہربانی بھائی، کیا کمال ہے، پیر ماہ کھولوں گا اس کو میں کسی 10ویں درجے پہ فائز ہے ایمان کے جناب سلمان، پوری مکمل خوشبو ولایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کا، چھوڑے نہ مار ڈالے۔ سلمان کو پتہ ہے ابو ذر علی کو کیا سمجھتا ہے۔ مجھے ابھی تک تاریخ میں کوئی ایک جملہ سید سرکار ایسا نہیں ملا سادات عظام جس میں سلمان نے کہا ابو ذر اٹھ علی کے دسترخوان سے، جو علی کو میں مانتا ہوں تو مانتا ہی نہیں۔ پوچھو کبھی سلمان کی روح سے کیوں نہیں ہٹایا، کیوں نہیں اٹھایا کسی کو؟ یہی تو میں کہتا ہوا نظر آئے گا بابا، نہ کمال میرا ہے نہ کمال ابو ذر کا ہے، یہ کمال علی کا ہے، جس میں جتنا آ جائے، جس کا جتنا ظرف اس میں اتنا علی۔ بہت شکریہ صاحب و زمان، راضی ہوں شہنشاہ کے ظہور سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ صدیوں سے بیٹھا ہوا خون روتا امام، جس طرح میں نے کہا نا پورے گھر کی کرم سمیٹ کے بیٹھا ہے، 11 شہزادوں کے کرم اکیلے مہدی میں کٹھے ہیں۔ جملہ دینے لگا ہوں، اس پورے گھر کے درد بھی آج مہدی میں کٹھے ہیں، مرقع درد بن کے بیٹھا ہے۔ یہ مرقع درد نہیں تو کیا، صبح سے شام، شام سے صبح خون کے آنسو روئے، یہ مرقع درد نہیں تو کیا، صرف علی اصغر کو روتا ہے، صرف اکبر کو روتا ہے، صرف قاسم کے ٹکڑوں کو روتا ہے؟ نہیں، ہر لمحہ یاد کر کر کے روتا ہے، خصوصاً اس وقت امام کی دھا نکلتی ہے جب دادیوں کے بازار اور دربار یاد کرتے ہیں۔ چہم کی مجلس ہے، 2-3 جملے میں عرض کروں گا، اس سے زیادہ نہیں، میں بہت پڑھ گیا۔ شہزادی ملکہ کون ہے؟ ام ابیہا۔ سید سرکار کوشش کیا کرے کوئی بھی بانی ہو، میں آپ کے توسط سے عرض کرنے لگا ہوں، میرے سے پہلے جو ذاکر پڑھ رہے تھے، کوئی بھی پڑھے
ان کی خدمت میں گزارش کیا کرو کہ نہیں بھائی غیرت کا معاملہ ہے نہ، یہ کسی ایک نظام کی طرف ضروری نہیں کہ کسی نے کہے تو ادب کرو، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ کتنے بزرگ ہو گئے، تمہاری بوڑھی ماں بیٹھی ہو، 80 سال تمہاری ایج ہے، 120 سال کی ماں ہو، کبھی ماں کو ماں کے نام سے پکارا ہے؟ نہیں، اماں کہتے ہو، یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک بات اکثر آتی ہے، چونکہ میں اپنوں میں کھڑا پڑھ رہا ہوں، کوئی نہیں جی یہ تو فلاں والے ہیں، اور نہیں بابا، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر غیرت مند کا کام ہے، ہر باضمیر کا کام ہے۔ دیکھو نا، میں نے پچھلی دفعہ کیا گزارش کی تھی، کسی محلے میں تم جہاں جہاں رہتے ہو، کوئی دنیا سے عورت چلی جائے، کبھی کسی مولوی نے اعلان کرتے ہوئے نام لے کے کہا فلانی مر گئی؟ نہ، مولوی اعلان یہی کرتا ہے، دنیا والوں اعلان ضروری سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی۔ اگر ایک جانے والی کا اتنا ادب ہے، وہ بھی بشر ہیں، تو نور کا کتنا ادب ہونا چاہیے۔ مہربانی، کیونکہ میں یہی سمجھتا تھا کہ یہاں بے ادبی نہیں ہوتی، لیکن جملہ لڑ رہا ہوں پوری دنیا میں، ہر ممبر پہ، ہر جگہ پہ یہی پڑھنے والوں کو گزارش کرتا ہوں۔ آگے سے جواب دیتے ہیں جی ہم بیویوں کے نام نہ لیں، لوگوں کو تعارف کیسے ہوگا؟ یہ ذہن نشین رکھنا۔ میں نے جواب نہیں دیا، میں جوہر شاہ جی آج دینے لگا ہوں، یہ تیرے میرے تعارف کی وجہ سے ان کا تعارف نہیں ہوتا، تو میں کچھ بھی نہیں، یہ آنکھوں سے بہنے والے خون کے آنسو ہیں جن کی برکت سے اس گھر کا تعارف ہوتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ شہزادی ملکہ شام، ملکہ کونین، اون محمد کی ماں صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، پاک آقا زادی کوفہ کی طرف گزرتے ہوئے جب کربلا کے قریب پہنچنے لگتی ہیں، آواز دے کے کہتی ہیں مجھے اکبر کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے قاسم استقبال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جابر کے ساتھ عطیہ کوفی کھڑا ہے، آواز دے کے کہتے ہیں لگتا ہے آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ پوچھتا ہے جابر کتنے محمل ہیں؟ کہا 3۔ عطیہ کوفی نے کہا نا 3۔ جابر کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا 53 تھے۔ جب کہا نا 53 تھے، عطیہ کوفی کہتے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی زمین پسند آ گئی ہو، کوئی کہیں پہ رہ گیا ہو۔ قریب ہے، آؤ چلے، 3 میل کا لکھا ہے، 3 میل تک جابر اور عطیہ چلے۔ سوال کر کے کہتے ہیں عطیہ کوفی تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ بشیر کی طرف اشارہ کیا۔ بشیر فوراً ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نہیں، قافلے کا سردار سالار میں نہیں، وہ ہے جس کی کمر جھکی ہے، جس کی آنکھوں سے خون جاری ہے، وہ ہے قافلے کا سردار۔ قریب ہے جی۔ جابر کہتے ہیں یہ عام نگری نہیں، یہاں آل محمد کے خون کے قطرے موجود ہیں، یوں کیوں نہ کہوں قرآن کے ورق بکھرے ہیں، یہاں پیدل جانے کا حکم ہے۔ پوچھا سرکار نے کس کا حکم ہے؟ جابر کہتا ہے سرکار ابو الفضل العباس علمدار کا حکم ہے۔ سنے ہوئے مصائب ہیں آپ کے، مقصد یہ ہے چند آنسو آ جائیں، امام کے ظہور میں تعجیل کا باعث بن جائے، مقصد صرف دور تھے محمل شہزادی کے، سرکار سید ساجدین بادشاہ ادھر تھے۔ جو ہی مجمع اکٹھا ہوا نا، شہزادی نے آواز دی باقر لال محمل بٹھا، مجمع کی ڈری ہوئی ہوں، لگتا ہے پھر کسی نے گھیر لیا ہے میرے سجاد کو۔ محمل بیٹھتے دیکھ کے سید سجاد واپس گئے۔ پھوپھی اماں کیوں بٹھانے لگی ہے محمل؟ میرا سجاد ایک تو بچایا ہے میں تجھے اپنے سے دور ہوتا دیکھ نہیں سکتی، ایک تو بچہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ سید سجاد نے سارا بتایا۔ عرصے سے ترسی ہوئی تھی عباس کے نام کی شہزادی، کہا کیا کہتا ہے، کس کا حکم ہے؟ کہا عباس۔ پھر بولے عباس، پھر بولے عباس، 9 دفعہ شہزادی کے سامنے نام عباس لیا گیا۔
खुशी के आंसू निकल रहे हैं। रो के कहती हमें तो भाइयों के नाम लेने की इजाजत भी नहीं थी, जब दिल करता था, जब याद आते थे जमीन पे लिखते थे, फिर मिटा देते थे। शहजादी थोड़ा वक्त चली है पैदा, क्योंकि ये जो मशी करते हैं मोमनी, ये शहजादी की सुन्नत है। ज्यादा नहीं चली क्योंकि अब्बास की शहजादी ने चलने नहीं दिया। आके कहा था हम बाबा को खुद जवाब देंगे, आप भला पैदल चलने के काबिल रहेंगे? आप पैदल ना चले। चली है शहजादी, थोड़ा सा पहुंची है ना कब्र हुसैन पे, बस इतना ही मैंने पढ़ना था। आवाज देके कहती है सज्जाद बेटा चले जाओ यहाँ से, बाकिर आप भी चले जाओ, इन सब को कहो दूर चले जाए। सैयद सज्जाद रो के कहते हैं फूफी अम्मा कोई अनोखा काम करना है? फरमाती है हाँ, हम अब बताने के काबिल नहीं रह गए, हम अपनी कैफियत दिखाना चाहते हैं। जिस तरह मैशर वाले दिन हमने आना है, हम अब भी इसी कैफियत में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें बताने की हिम्मत हमारे पास नहीं रह गई। देख के पता चल जाएगा हम कितने बाजार गए थे, कितने दरबार गए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम बिकाइमिहिम अज्जलल्लाहु फरजहुम।